بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العصر، آیت نمبر 2۔ پہلے ہم نے بات کی تھی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مکمل طور پہ ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ عامل الصالحات، عمل کیے انہوں نے اچھے، اپنی ذات پہ انہوں نے وہ لاگو کر لیا دین کو۔ اب تیسرا سٹیپ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ خود انہوں نے ایمان میں پختہ راسخ ہو ایمان ہو گیا ان کا، پھر انہوں نے اس ایمان پہ عمل کیا۔ اللہ نے جو بھی ہمیں ہدایات دی ہیں، جس طرح دین کا لاہیا عمل دیا ہے قرآن کا، وہ اپنے اوپر لاگو کیا، اپنی ذات پہ۔ اب ذات سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، تبلیغ کا کام کیا، اور پھر اس تبلیغ کے راستے میں جو انہیں رکاوٹیں درپیش آئیں، صعوبتیں آئیں، ان کو انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اب یہ تیسری صفت ہے۔ پہلی ایمان لے آئے، دوسرے عامل الصالحات، تیسرا وتواصوا بالحق، چوتھا وتواصوا بالصبر۔ ایمان پہ روشنی ڈالی ہے، عامل الصالحات پہ، اب بات آئے گی وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے اور ایک طرف بیٹھ کے تو اپنا عمل کر لیا، نہیں، انہیں بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ نے، ان سے بھی حساب کتاب ہونا ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد ایمان پختہ راسخ ہو گیا، اپنا عمل کر لیا، اب خود بیٹھ نہیں جانا، اب معاشرے میں آپ نے سرکل کرنا ہے اللہ کے دین کو۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، امت محمدی کی ذمہ داری ہے کہ نبی چلے گئے ہیں، اب نبی انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ یہ اب امت محمدی پہ فرض ہے کہ وہ اب ایک گروہ تیار کریں، ایک جماعت تیار کریں، خود جتنا نالج ہے وہ آگے کنورٹ کریں، تبلیغ کریں۔ اور ظاہر ہے تبلیغ کے معاملے میں پھر جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صحابہ کرام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان صفات کی جو ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ صورت دو مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ ایمان لائے، عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا ہے۔ دوسرے، اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ہی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف کے اور مطابق کے حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے، وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق۔ پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور ڈٹ جائیں۔ معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے والا، حقداروں کے حقوق ادا کرنے والے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال و انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا، خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ اس خسران میں وہ لوگ بھی آخرکار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں۔ یہی بات سورہ مائدہ میں بھی فرمائی گئی ہے جو آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان میں راسخ ہو جائیں، ایمان ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے، وہ ہماری عملی زندگی میں آ جائے۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد تیسرا سٹیپ ہم تبلیغ کریں، دوسروں کو اچھے برے کی تمیز بتائیں۔ روز آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد ہماری یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں جزا و سزا
پوچھ گچھ ہوگی، محاسبہ ہوگا، ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا میں سرخرو کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچا لیں۔ اللہ حافظ۔